لیکن انشاءاللہ اللہ سرخرو کرے گا، کیونکہ دیکھیں آخر میں جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اتنی بڑی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، خاص طور پہ یہ والا جو کیس ہے، اس سے بڑا سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنائے گا جو عمران خان۔ خاور منیکا نے کل پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک تو اڈیالہ جیل بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری کی طبیعت ہی خراب رہتی ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور ہم لوگوں نے یوم آخرت کو جھٹلا دیا ہو کہ جیسے بس یہی ہے زندگی اور یہی ہے، اس کے بعد ایک ہے زندگی جس میں حساب کتاب آ رہے ہیں، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اور اس قسم کی گھٹیا اور من گڑت اور اس قسم کے شرمناک کیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی معاف کرے، کیونکہ یہ تو بالکل ہم آف ڈائریکشن ہے۔ اس لیے میں جو بات کر رہا تھا کہ عدل اور انصاف آخر میں حق اور سچ جو ہے وہ جیتتا ہے۔ جمعہ ہے اور جمعے کو اس کی آخری سماعت ہونی ہے اور اس دن فیصلہ آنا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ 12 تاریخ تک اس کا فیصلہ آنا ہے، یہ مرکزی اپیل پہ بریت پہ، اور انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور عمران خان جو ہیں وہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، فیصلہ اگر آپ کے خلاف آ گیا تو اگلا لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ قانونی طور پہ تو آپ کو وکیل بتا سکتے ہیں کہ ظاہر ہے آگے ہائی کورٹ ہے یا جو بھی ہے، لیکن پولیٹیکلی تو ہمیں جو ہے پوری طرح سے پوری قوم کو اب تیار رہنا چاہیے کہ دیکھیں ناانصافی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ضروری ہے یہ، اور یہ بہت جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ناانصافی، جبر اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ پھر پورا پاکستان جو ہے وہ اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ جو جلسہ ہوا ہے کہ آج عمران خان نے جو ہے وہ قاضی فائز صاحب پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس متعلق بتائے گا؟ جی ہاں، بالکل، اس حوالے سے ہمارے وکیل بھی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے ابھی آپ لوگ بھی اطلاع دے رہے ہیں اور مجھے باقی جگہوں سے بھی اطلاع ملی ہے۔ ظاہر ہے اس کا ٹریک ریکارڈ ہے، اگر آپ دیکھیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب الیکشن کا آپ ایک مثال لے لیں، عمران خان کی ایک پٹیشن ہے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر، جب نیب امینڈمنٹس پہ عمران خان صاحب اپیئر ہوئے ویڈیو کال پہ، انہوں نے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے، خاص طور پہ اپنے لیے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اس قوم کے لیے بات کی ہے۔ انہوں نے 2 اپنی جو پٹیشنز ادھر ہیں ان پہ کہا کہ آپ ان کو جلدی لگائیں، تو انہوں نے کہا جی ہم کو لگاتے ہیں، لیکن ابھی تک آج ہمیں ابھی تک وہ پٹیشن جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی ہے۔ وہ کس چیز کے اوپر؟ فیصل صاحب، جو وہ جلسہ ہے لوگوں کے، ایک سیکنڈ، لوگوں کے جو ووٹر ہے اس کو جو اس کے حق سے محروم کیا گیا، اس کو پروٹیکشن نہیں دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے آ گیا، آپ نے بلہ لے لیا، آپ نے ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بند، لیڈر بند، کیمپین بند، انٹرنیٹ بند، موبائل فون بند، لیکن پھر بھی قوم کا جذبہ بلند تھا۔ انہوں نے ڈھونڈ کے عمران خان کی کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا ہے، اتنی بڑی منشا اپنی شو کی، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ عمران خان کے نامینیٹ کرتا کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے، انہوں نے یہ اپنا دکھایا۔ اس کے بعد پہلی چیز کیا آتی ہے؟ پہلی چیز آتی ہے فارم 47 آ جاتا ہے، دوسری چیز آتی ہے مخصوص نشستیں ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ تو اس ووٹر کا حق ہے نا، اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، یا تو بیلٹ پیپر پہ ایک ہی نام ہو، کوئی نام ہی نہ ہو کہ آپ ووٹ دیکھ سکیں۔ جب آپ آپشن دیتے ہیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ سے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں عمران خان کے، تو وہ اپنی یہی جمہوریت ہے۔ اگر مخصوص نشستوں کا جو یہ کیس ہے، اگر وہ نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی ہیں یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ووٹر کو اس کے حق سے محروم کیا نا، اس کی منشا، پھر تو آپ ختم ہی کر دیں گے سسٹم، الیکشن ہی ختم کر دیں، پھر تو الیکشن ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور طریقہ کار نکالیں۔ لیکن جب آپ الیکشن کرتے ہیں، اتنے اربوں روپے قوم کے لگتے ہیں، تو اس کو پھر آپ دیکھیں، یاد رکھیں جمہوریت جو ہے نا صرف الیکشن میں نہیں ہوتی، الیکشن کرا دی جمہوریت ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، انصاف میں، ہمیں ہر چیز میں انصاف لے کر آنا ہے، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی، کیونکہ یہ عوام کے حقوق کی بات ہے۔ جی، جو جلسہ ملتوی ہوئے پی ٹی آئی میں اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن میں 2 دن کے نوٹس دیا ہے کہ جو سیٹیں ہیں وہ لاٹ دے دی جائیں گی۔ کی پوری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا فیصلہ
اس لیے کہ جلسے کا جو اجازت ہے وہ ملی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے NSC جو آخری مومنٹ پہ کینسل کیا گیا، اور عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے لوگوں نے، جو لوگ نکلے پورے پاکستان سے لوگ پہنچ رہے تھے اسلام آباد، آپ سب، آپ کے کیمرے گواہ ہیں، آپ سب نے اس دن کوریج بھی کی تھی کہ کس، اور یہ تو ٹریلر تھا، آپ یہ دیکھیں ٹریلر پہ یہ ہوا ہے، جب اصل فلم چلے گی تو کیا ہوگا، کتنا بڑا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اور کوئی اختلاف وغیرہ نہیں، یہ پوری پارٹی متحد ہے اور یکجا کھڑی ہے عمران خان کی لیڈرشپ میں، یاد رکھیں عمران خان کی لیڈرشپ میں، اور ہر تھرسڈے کو ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، عمران خان ٹوٹلی اویئر ہیں ساری سچویشن سے، اور انشاءاللہ عاشورہ کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، ہمیں پریڈ ایوینیو پر پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں پریڈ ایوینیو کی اجازت ملے، کیونکہ جتنے لوگ آ رہے ہیں، اب یہ ٹریلر دیکھا ہے آپ نے، یہ تو اس جلسہ گاہ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے، اس لیے ہمیں بڑی جگہ چاہیے، پریڈ ایوینیو یا اس سے بھی بڑی جگہ اگر ہو تو ہمیں وہاں پہ F9 پارک ہو گیا، ایسا ہو گیا، لوگ اپنا آ کے اپنی ایک، اور یہ جمہوریت میں ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ پرامن وہ آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ آپ دیکھیں لاکھوں لوگ آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی FIR نہیں درج ہوتی، وہ پرامن آتے ہیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، عورتیں، بچے، بزرگ، سب، تو یہ سب لوگ پوری قوم تیار ہے۔ یہ دیکھیں اویکننگ آف دا نیشن پاکستان ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہماری اکانومی کے ساتھ، کیونکہ جب قوم اٹھتی ہے آپ کی اکانومی اٹھتی ہے، آپ کی قوم، آپ نے نچلے طبقے کو اٹھانا ہوتا ہے اور اس کو اس کے حقوق دینے ہوتے ہیں۔